رحمت کونین کی آمد سے 1000 سال پہلے، کتنا؟ 1000 سال پہلے قبیلہ حمیر، انہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ ان کے اس قبیلے کا ایک بادشاہ جس کا نام تبہ حمیری ہے، کیا نام ہے؟ تبہ حمیری ہے۔ اس بادشاہ کی کوالٹیوں میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ ہر صاحب فن کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اگر اس کو پتا چلتا ہے کہ فلاں معمار ہے، اسے عزت دیتا تھا۔ اگر اسے پتا چلتا فلاں عالم ہے، اسے جیل میں نہیں ڈالتا تھا، اسے ساتھ بٹھاتا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد اس وقت کے تو رات کے 400 علماء چن کے رکھے تھے۔ یہ جدھر بھی جنگ کے لیے جاتا علماء اس کے ساتھ ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء کا آرمی کی اس لشکر و فوج کی اس میت میں کیا کام ہے؟ لیکن آؤ ذرا یہ بھی تو پتا کرتے گئے یہ علماء اس وقت کیا کرتے تھے۔ جب کبھی اس تبہ حمیری کی جنگ کسی مشرک سے ہوتی، مشرک آرمی سے اس کا ٹکراؤ ہوتا، تو یہ کیا کرتا؟ علماء کو آگے کرتا ہے، علماء کو آگے کرتا۔ علماء آگے آتے، وہ کچھ بھی نہ کرتے، صرف ہاتھ اٹھا کر کہتے یا اللہ تجھے اس نبی آخر الزمان کا واسطہ جس نبی کے صدقے تو نے یہ سارا جہاں بنایا ہے، ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ جب یوں میرے نبی کا، وہ میری آقا کا وسیلہ دیتے، ان کو دشمن پہ فتح مل جاتی۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ سارے علماء اس بادشاہ کی معیت میں ایک جنگ میں 400 علماء شریک ہیں۔ یہ جو بادشاہ ہے یہ دور سفر کرتے کرتے وادی قنات میں پہنچا۔ جیسے ہی وادی میں اس نے قیام کیا، چند دن گزرے، اس نے کوچ کا آرڈر کیا، چلو چلتے ہیں۔ علماء کہنے لگے اے بادشاہ تو جا، ہم تو تجھے چھوڑ کے، ہم تو اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، ارے بابا تم نے کبھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے، یہ آج ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، ہم تو یہیں رہیں گے۔ اس نے پوچھا علماء یہاں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے بادشاہ یہ جو وادی ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے، اس وادی میں اللہ کا آخری رسول ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ اللہ کا آخری حبیب، اللہ کا آخری نبی اس وادی میں ہجرت فرما کے تشریف فرما ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا پھر میں تمہارے لیے شہر بنا دیتا ہوں۔ شہر تعمیر ہو گیا، وہاں پورا ملک، پورا شہر تعمیر ہو گیا، مکانات بنے، توجہ ہے، مکانات بنے۔ بادشاہ کے لیے بھی ایک اونچی ڈیوڑی تعمیر کر دی گئی، 2 منزلہ عمارت، اس کے اندر ایک کھڑکی رکھی گئی۔ یہ بادشاہ روزانہ اس کھڑکی کے اندر کھڑا ہوتا، گھنٹوں، بڑے توجہ سے، گھنٹوں کھڑے ہو کر مکے سے آنے والے راستے کو دیکھتا۔ بالآخر بادشاہ جب ادھر سے چلا گیا اور اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے میرے تیرے نبی کی ایک نعت لکھی۔ انشاءاللہ مزہ نہیں آیا نا تو پھر بات کرنا۔ اس نے تیرے میرے نبی کی نعت لکھی، اس نعت کے چند اشعار یہ ہیں، کہنے لگا شہادت علی احمد انہو، کیا نیچے نہیں کرو جہاں پہلے تو اسی جگہ رکھنا، بار بار ڈاؤن کر دیں۔ شہادت علی احمد انہو نبی من اللہ باری سمی، نبی من اللہ باری نسل سمی، وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ اب سبحان اللہ کرنی ہے، ولو مت عمری وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ
لکنت وزیرا لہ وابن عمی وزیرا لہ وابن عمی وزیرا لہ وابن عمی. یہ بادشاہ، اس بادشاہ نے جاتے ہوئے ایک خط لکھا میرے نبی کے نام، پھر میرے تیرے نبی کی وہاں نعت لکھی. اس نعت میں اس نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، محمد اللہ کے سچے نبی ہیں. اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا وَلَوْ مُتَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِي، اگر میری عمر ان کے زمانے تک لمبی ہو گئی، بہت بڑا جملہ ہے، لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَإِبْنِ عَمِّي، تو میں ان کی غلامی بھی کروں گا، ان کے چچے کے بیٹے کی بھی غلامی کروں گا. بھول گئے نا؟ اسٹیج والوں کو سمجھ نہیں گئی نا میں نے کیا کہا. یہ کہنے لگا وجات تو بالسیف آتا ہوں، میں اپنی تلوار سے ان کے دشمنوں سے لڑوں گا. وفرجت عن صدره كل غم، ان کے آگے آنے والی ہر مشکل کو میں دور کر دوں گا. لیکن جو جملہ میرا مستدل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بہمیری میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے یہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر میری عمر حضور کی عمر تک لمبی ہو گئی میں ان کی بھی غلامی کروں گا، ان کے چچے کے بیٹے علی کی بھی غلامی کروں گا. اب آپ مجھے بتائیے میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے اس طب حمیری کو کیا پتا کہ علی کون ہے، نبی کا چچا کون ہے، نبی کے چچے کا بیٹا کون ہے، نبی کے چچے کا پتر کون ہے؟ تو مجھے یہ راز تب سمجھ آیا جب میں نے مجدد الفسانی کو پڑھا. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت پچھلی امتوں کے ولیوں کو بھی سندیں دے رہی تھی، اس امت کے ولیوں پہ بھی حکمرانی کر رہی تھی. اور صرف میرے علی کی ولایت کا فیض نہیں تھا بلکہ فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے ولی یہ جو کتب ارشاد کمالات امت محمدیہ ہیں جن میں 12 امام ہیں، ایک عبدالقادر جیلانی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جو ان کی روح کے وسیلے کے بغیر درجہ ولایت تک پہنچا. اے جو کراچی والوں بہت بڑا جملہ پورے آج کی تقریر کا مرکزی جملہ، اگر کوئی آج میرے غوث کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، نہ جھکائے، میرے غوث کا سکہ پچھلی امتوں کے ولیوں میں بھی چلتا رہا ہے. شہنشاہ اولیاء، پیر پیراں، میر میراں، شہباز لامکانی، قطب ربانی، حضرت سید عبدالقادر جیلانی. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتاؤ، سارے ذرا بول رہے ہیں اونچی آواز سے، روح کون سے فرشتہ نکالتا ہے؟ جنہ کو آنا ہے ہوتے یاد رکھو بھائی، روح کون سا فرشتہ نکالتا ہے؟ ادھر ہی ان میں سے افضل فرشتہ کون سا ہے؟ تو یہ جبرائیل علیہ السلام روح نہیں نکال سکتے؟ نہیں نکال رہے. تو یہ دیکھو نا، اسرائیل علیہ السلام کا نمبر 4 ہے علماء کے نزدیک، یعنی یہ 4 نمبر کے افضل فرشتے ہیں. پہلے پہ جبریل، دوسرے پہ اسرافیل، دوسرے پہ میکائیل، تیسرے پہ اسرافیل اور چوتھے پہ. تو روح قبض کرنے کی ڈیوٹی کتنے نمبر والے کو ہے؟ 4 نمبر والے کو. کسی ملا کسی پیر کو کوئی کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ 4 نمبر والے کو ڈیوٹی ہے. بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو سرکار جی مولا علی کا نام آیا کرے تب بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے. ڈیوٹی بول، ڈیوٹی
اللہ نے لگائی ہے. اللہ نے جب ڈیوٹی لگائی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. جبریل کی اپنی ڈیوٹی، میکائیل کی اپنی ڈیوٹی، اسرافیل کی اپنی ڈیوٹی، اسرائیل کی اپنی ڈیوٹی، ابو بکر کی اپنی ڈیوٹی، عمر کی اپنی ڈیوٹی، عثمان کی اپنی ڈیوٹی، علی کی اپنی ڈیوٹی ہے. وہ جس طبع حمیری کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے، اسی طبع حمیری کا ایک واقعہ ذرا سننا. امام ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ کے اندر جہاں پر طبع حمیری کا ذکر کیا، وہیں پر ایک بڑا عجیب سا واقعہ ذکر کیا ہے. انشاءاللہ سنیو، توجہ سے سننا ہے. وہاں پر وہ واقعہ لکھتے ہیں امام ابن کثیر، وہ لکھتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد مدینہ شریف کے جو کھنڈرات تھے ان کی کھدائی ہوئی. کتنا؟ آفٹر 1000 ایئر مدینہ شریف کے کھنڈرات کی کھدائی کی گئی. تو وہاں سے 2 لاشیں نکلی. پلیز، وہاں سے 2 لاشیں نکلی. دونوں لاشیں عورتوں کی تھیں. کہیں اور کھوئے ہو؟ افسوس. 1000 سال کے بعد قبریں نکلی، ان میں سے لاشیں برآمد ہوئیں. وہ لاشیں عورتوں کی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ پتہ چلنا 1000 سال کے بعد کہ لاش ہے، اور اس کا یہ پتہ چلنا کہ عورت کی ہے، اس کا مطلب ہے جسم سلامت تھا نا. کتنا؟ 1000 سال کے بعد. کہتے ہیں جب ان کی لاشوں کو نکالا گیا تو بیچ میں سے ایک چاندی کی تختی نکلی. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان قبرن حفر بالصنا فوجد فيه امراتان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب هما ماتان تشهدان ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. علماء کو بات سمجھ آئی، لیکن میں آپ ترجمہ پہنچاتا ہوں. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب ان کی قبر کو کھودا گیا، لاشیں کس کی ہیں پتہ کوئی نہیں، چونکہ کھنڈرات تھے، پرانے کھنڈرات، یہ کس کی قبریں کوئی پتہ نہیں. لیکن جب قبروں کو کھودا گیا، بیچ میں سے ایک چاندی کی تختی نکلی. چاندی کی تختی پر سونے کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ 2 عورتیں ہیں، یہ 2 لڑکیاں ہیں جو کہ طبع حمیری کی بیٹیاں ہیں. اونچی اونچی آواز سے، اونچی آواز سے. یہ دو میری پیاری بیٹیاں ہیں. یہ طبع حمیری کی طرف سے تھا کہ یہ 2 میری پیاری بیٹیاں ہیں، اور یہ دونوں مری ہیں. تشہدان اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دیتے مری ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے. اب جملہ سننا. 1000 سال پہلے میرا نبی آیا نہیں، طبع حمیری میرے نبی سے محبت کرنے والا. ظاہر ہے باپ محبت کرتا ہو تو اولاد پیار کرنے ہی لگ جاتی ہے. جب باپ میرے نبی کا نام خان تھا تو بیٹیوں کو یقیناً پتہ لگ گیا ہوگا کہ محمد عربی کون ہے. تو اس نے لکھا جب وہ مری، ان کو دفنایا، ان کے سرانے ایک تختی اندر رکھی جس کو چاندی کی تختی پہ سونے سے لکھا تھا کہ یہ دونوں طبع حمیری کی بیٹیاں ہیں. یہ دونوں کلمہ پڑھتے ہوئے مری ہیں، محمد عربی کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے مری ہیں. حضرات توجہ کرنا، اگر میرے نبی سے پہلے پچھلی امتوں میں کوئی میرے نبی کی محبت میں مرے اور اس کا کفن میلہ نہیں ہوتا، اس کی لاش خراب نہیں ہوتی، تو جو محمد کے غلاموں کا